اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اقصی اسلامک ایجوکیشن کے معزز سامعین و ناظرین اور امت محمدیہ کی مقدس ماؤں بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں آپ جہاں بھی ہوں گے اللہ کے فضل و کرم سے خیر و عافیت سے ہوں گے، اور دعا گو ہوں کہ اللہ پاک آپ کو ہمیشہ صحت و سلامتی کے ساتھ پیار و محبت والی، خوشیوں والی، اتفاق اور اتحاد والی زندگی عطا فرمائے، آپ کو کبھی کسی کا محتاج نہ بنائے، آمین۔ سامعین، آج میں آپ کے ساتھ ایک ایسا عمل، ایک ایسا وظیفہ شیئر کروں گی جس کے کرنے سے اللہ تبارک و تعالی آپ کی زندگی میں امن و سکون اور خوشحالیاں لے آئے گا۔ آپ دشمنوں کی وجہ سے اگر پریشان ہیں، ظالموں کے ظلم کی وجہ سے پریشان ہیں، تو اس عمل کو، اس وظیفے کو لازم کریں، انشاءاللہ بفضل خدا۔ اس عمل کے کرنے سے اللہ پاک آپ کی تمام مشکلات کو آسان کرے گا۔ جو بندہ آپ کو نقصان پہنچانا چاہتا ہے وہ خود نقصان میں مبتلا ہوگا۔ اس عمل کے کرنے سے انشاءاللہ بفضل خدا دشمن آپ کے پیروں میں گڑ گڑا کر معافیاں مانگے گا، دشمن تباہ و برباد ہو جائے گا۔ اگر دشمن آپ کو زیادہ تنگ کر رہا ہے تو وہ خود کسی ایسی مصیبت میں مبتلا ہوگا، آپ کا خیال اس کے ذہن میں بھی نہیں آئے گا اور اسے اپنی پڑ جائے گی۔ اس عمل کے کرنے سے اللہ تبارک و تعالی آپ کو بہت جلد دشمن کے شر سے محفوظ کرے گا، دشمن سے آپ کی حفاظت ہوگی، ظالموں کے ظلم سے آپ بچے رہیں گے، دشمنوں کی دشمنی سے بچے رہیں گے، نظر بد سے آپ بچے رہیں گے، حاسدوں کے حسد سے بچے رہیں گے۔ بس اس عمل کو، اس وظیفے کو جو بندہ کر لے گا پھر اللہ کی حفاظت میں رہے گا۔ اور یاد رکھیں، جو بندہ اللہ کی حفاظت میں ہوگا اسے کوئی چیز بھی نقصان نہیں پہنچا سکتی، چاہے زمینی ہو یا آسمانی ہو۔ تو آپ سب سے گزارش ہے کہ اس عمل کو، اس وظیفے کو لازم کریں، انشاءاللہ بفضل خدا اس عمل کے کرنے سے آپ کی تمام مشکلات بھی آسان ہوں گی، تمام بگڑے ہوئے کام بھی سلجھ جائیں گے۔ اور اگر آپ کا دشمن آپ سے طاقتور ہے اور آپ اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے تو پھر بس اس عمل کو، اس وظیفے کو کر ڈالیں۔ اس عمل کے کرنے سے اللہ تبارک و تعالی بہترین اس سے بدلہ لے گا، اللہ بہتر بدلہ لینے والا ہے۔ دشمن آپ کا ذلیل و خوار ہوگا اور چند دن آپ نے یہ عمل کرنا ہے کہ دشمن آپ کے پیروں میں گڑ گڑا کر سب کے سامنے معافیاں مانگے گا اور اپنی غلطی کا اقرار بھی کرے گا۔ بس آپ نے اس عمل کو، اس وظیفے کو جس طرح بتاؤں گی اسی ترتیب سے، اسی طریقہ کار سے کرنا ہے۔ اس عمل کے کرنے سے اللہ تبارک و تعالی آپ پر اپنی رحمت بری نظر کرم جمائے رکھے گا۔ وظیفہ ذکر کرنے سے پہلے میری آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا، اور جن لوگوں نے ابھی تک میرے چینل اقصی اسلامک ایجوکیشن کو سبسکرائب نہیں کیا وہ نیچے موجود لال رنگ کے بٹن کو دبا دیں اور ساتھ موجود گھنٹی کے بٹن کو دبا دیں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کی اپڈیٹ آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ جزاک اللہ۔ اسی کے ساتھ ساتھ میری آپ سے دلی گزارش ہے کہ ہم نے ایک نیا چینل مانو فوڈ سیکرٹس کے نام پہ شروع کیا ہے۔ آپ سب سے گزارش ہے کہ اس چینل پہ جائیں، سبسکرائب کریں، لائک اینڈ شیئر کریں۔ آپ لوگوں کی سپورٹ ہماری کامیابی کا ذریعہ بنے گی۔ تو آپ سب سے گزارش ہے جس طرح آپ نے اقصی اسلامک ایجوکیشن کے چینل کو سپورٹ کیا تھا، اسی طرح آپ نے مانو فوڈ سیکرٹس والے چینل کو بھی سپورٹ کرنا ہے، اپریشیٹ کریں اور ہماری حوصلہ افزائی کریں۔ اب میں آپ کو وظیفہ بتاتی ہوں کہ آپ نے اس عمل کو، اس وظیفے کو کرنا کس طریقے سے ہے۔ اس عمل کے آپ کو کیا کیا فائدے ہوں گے یہ میں آپ کو وظیفے کے بعد بتاؤں گی۔ پہلے میں آپ کو وظیفہ بتاتی ہوں، توجہ سے سن لیں، سمجھ لیں اور نوٹ بھی فرما لیں۔ آپ نے اس عمل کو، اس وظیفے کو ہر نماز کے بعد کرنا ہے۔ اس عمل کو کرنے کے لیے نماز کی پابندی ضروری ہے، نماز پڑھنا بہت ہی ضروری ہے۔ نماز ہم سب مسلمانوں پہ ویسے بھی فرض ہے، اسی لیے ہمیں نماز کی پابندی ضرور کرنی چاہیے۔ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ سب سے بڑا وظیفہ جو ہے وہ ہے نماز۔ اگر آپ نماز پڑھ کے اللہ کو اللہ کے ناموں سے یاد کریں گے، قرآنی آیات یا قرآنی سورتوں کا ورد کریں گے تو اس عمل کی برکت سے بھی اللہ تبارک و تعالی آپ کی بن مانگی دعا قبول کرے گا۔ آپ جو منہ سے نکالتے جائیں گے آپ کی حاجات، خواہشات پوری ہوتی جائیں گی، دعاؤں کی قبولیت اللہ تبارک و تعالی کرتا جائے گا۔ جو بندہ نمازوں کے بعد عمل کرے گا اس کے فوائد اور زیادہ بڑھ جائیں گے۔ آپ نے ہر نماز کے بعد اسی جگہ بیٹھ کر 903 مرتبہ یا قابضو یا منتقیمو کا ورد کرنا ہے۔ یا قابضو یا منتقیمو یہ ایک مرتبہ ہو گیا، یا قابضو یا منتقیمو یہ 2 مرتبہ ہو گیا۔ اس عمل کو، اس وظیفے کو آپ نے 903 مرتبہ پڑھنا ہے۔ دونوں ناموں کو اکٹھا پڑھ کر ایک تصور کرنا ہے اور اسی ترتیب سے آپ نے 903 مرتبہ اس عمل کو، اس وظیفے کو کر کے اول آخر 21 مرتبہ
درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ اس عمل کو کرنے کے لیے درود ابراہیمی شرط ہے۔ تو آپ سب سے گزارش ہے کہ جب آپ نے وظیفہ شروع کرنا ہے تو آپ نے پہلے 21 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے، 903 مرتبہ ان دونوں اسماء اعظم کا ورد کرنا ہے، آخر میں پھر 21 مرتبہ درود پاک پڑھ کے اللہ تبارک و تعالی سے اپنے دشمن سے نجات کے لیے دعا کرنی ہے۔ اگر آپ کو دشمن کا پتہ ہے تو آپ نے دشمن کا نام بھی لینا ہے اور تصور بھی آپ نے اپنے ذہن میں رکھ کے اللہ سے دعا کرنی ہے۔ اگر آپ کو دشمن کا نہیں پتہ تو آپ نے اللہ سے دعا کرنی ہے کہ مولا جو بھی ہمارا دشمن ہے اسے ہمارے سامنے لے آ، اسے ذلیل و خوار کر دے، وہ ہمارے پیروں میں گڑ گڑا کر معافیاں مانگے، اور مولا جس طرح وہ ہمیں برباد کرنا چاہتا ہے اسی طرح اسے برباد کر اور ہمیں اپنے حفظ و امان میں رکھنا۔ اس طرح آپ نے اپنے لفظوں میں اللہ سے دعا کرنی ہے۔ انشاءاللہ بفضل خدا چند ہی دنوں میں آپ کو اس عمل کے، اس وظیفے کے فائدے مل جائیں گے۔ اس وظیفے کے جو بھی آپ کو فائدے ہوں گے آپ خود اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے انشاءاللہ بفضل خدا، اور وہ دشمن جو ہے وہ خود آپ کے سامنے مانے گا کہ میں نے آپ کو فلاں نقصان پہنچایا ہے یا میں آپ کا یہ نقصان کرنا چاہتا ہوں، اور گڑ گڑا کر آپ سے معافی مانگے گا اور صلح کرے گا۔ یہ ہمارا آزمایا ہوا عمل ہے، کیونکہ جو بھی ہم آپ کو وظائف بتاتے ہیں یا تو وہ اللہ کے ناموں کے ہوتے ہیں یا قرآنی صورتوں کے یا قرآنی آیات کے ہوتے ہیں۔ تو قرآن میں بڑی طاقت ہے اور اللہ کا ہر نام اپنی اپنی فضیلت رکھتا ہے، اپنی اپنی طاقت رکھتا ہے۔ جب آپ ان الفاظ سے، ان اسماء اعظم سے اللہ کو پکار کے دعا مانگیں گے تو آپ کی دعا کو قبول شرفیت کا اعزاز ضرور ملے گا۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے وہ شخص جو آپ کو نقصان پہنچانا چاہتا تھا وہ خود ہی نقصان میں مبتلا ہوگا اور وقت کے ساتھ ساتھ آپ کے ساتھ مخلص بھی ہو جائے گا اور آپ سے صلح بھی کرے گا۔ اس عمل کو، اس وظیفے کو جو بندہ کر لیتا ہے اللہ تبارک و تعالی اس کی جان و مال، عزت آبرو کی حفاظت کرتا ہے۔ تو اس عمل کو، اس وظیفے کو آپ نے ہر نماز کے بعد کرنا ہے۔ ہر نماز کے بعد آپ نے 903 مرتبہ ان اسماء اعظم کا ورد کرنا ہے۔ انشاءاللہ اس عمل کے کرنے سے آپ کے تمام مسائل حل ہوں گے۔ جب کسی کے شر اور ظلم، نا انصافی کا شکار ہوتے ہیں تو اس کا بدلہ نہیں لے سکتے، کیونکہ وہ غریب ہیں یا کمزور ہوتے ہیں اور جو طاقتور لوگ ہیں ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ ان حالات میں آپ نے اس عمل کو، اس وظیفے کو کرنا ہے اور سب کچھ اللہ پہ چھوڑنا ہے کہ مولا جو کرنا ہے تو نے ہی کرنا ہے۔ ہم نے فلاں بندے کو یا ہمارا جو دشمن ہے ہم نے اسے معاف کیا، بس تو ہی اسے ذلیل و خوار کر۔ آپ نے اللہ سے دعا کرنی ہے کہ مولا تیرا اور اس بندے کا معاملہ ہے، اس بندے کو تو ہی نپٹ۔ اس طرح بس آپ نے درگزری کر کے اللہ سے دعا کرنی ہے اور اس بندے کو آپ نے دل سے معاف بھی کر دینا ہے، کیونکہ جب اللہ اس سے بدلہ لے گا پھر آپ نے معاف کر دینا ہے اور کشادہ دلی کا آپ نے مظاہرہ کرنا ہے۔ اگر وہ دشمن آپ کو بار بار ذلیل و خوار کر رہا ہے، پریشان کر رہا ہے، تنگ کر رہا ہے، تو ان حالات میں آپ نے اللہ کے ان دونوں اسماء اعظم کو پڑھنا ہے اور 7 دن تک مسلسل باوضو حالت میں آپ نے اس عمل کو کرنا ہے۔ آپ چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے بھی اپنے منہ میں یا منتقیم یا قابض یا منتقیم کا ورد کر سکتے ہیں، لیکن ہر نماز کے بعد 903 مرتبہ آپ نے اس عمل کو، اس وظیفے کو لازم کرنا ہے۔ دشمن بہت ہی طاقتور اور ظالم اگر ہوگا تو آپ کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکے گا۔ دشمن ناکام اور ذلیل ہو کر آپ کے قدموں میں آ کے گرے گا، اللہ سے بہتر اس کا بدلہ کوئی اور نہیں لے سکتا۔ اس لیے سب کچھ آپ اللہ پہ چھوڑے اور بارگاہ الہی میں دعائیں کریں، آپ کی دعاؤں کو قبول شرفیت کا اعزاز ضرور ملے گا۔ اس عمل کو، اس وظیفے کو جب آپ نے کرنا ہے تو کسی سے گفتگو نہیں کرنی، آپ کا پورا دھیان، پوری توجہ وظیفے کی طرف ہونی چاہیے، اور جب آپ وظیفہ کریں تو اگر آپ کو دشمن کا پتہ ہے تو اس کا تصور اپنے ذہن میں رکھیں، اس کا نام، اس کی جو شکل ہے وہ اپنے ذہن میں رکھیں۔ اگر آپ کو دشمن کا نہیں پتہ تو آپ نے دعا کرنی ہے کہ مولا جو بھی ہمارا دشمن ہے اسے ہدایت دے۔ اس طرح آپ نے اللہ سے دعا کرنی ہے۔ اللہ کریم بہت بڑا مہربان ہے، آپ پر مہربانی کرے گا اور اس سے بدلہ لے گا۔ اس عمل کو، اس وظیفے کو آپ خود بھی کریں، اپنے عزیزوں کا اور فیملی ممبرز، فرینڈز اور نیبرز کے ساتھ شیئر بھی کریں تاکہ تمام لوگ اس وظیفے سے مستفید ہوں، آپ کو اور مجھے صدقہ جاریہ کا ثواب ملتا رہے۔ امید کرتی ہوں آپ کو میری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں، شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ موجود بیل آئیکن کو دبا کے آل نوٹیفیکیشن پہ کلک کریں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کی اپڈیٹ آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ انشاءاللہ پھر کسی نئے وظیفے یا اچھی معلومات کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔